بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے متعلق اہل تشیع بخاری شریف کی ایک روایت کو بنیاد بنا کر سادہ لوگ اہل سنت والجماعت عوام اور نوجوانوں کو یہ کہہ کر ورغلاتے ہیں کہ اس روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کی۔ اور اس روایت کو بنیاد بنا کر پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ وجہ یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھیں، اسی وجہ سے ان کو جنازے کی اطلاع نہیں دی گئی اور انہوں نے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد اہل تشیع یہ بات کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور بخاری شریف چونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کا درجہ ہے، یعنی کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اب بخاری کے اندر یہ روایت ہے تو گویا یہ روایت بھی صحیح ہے، لہٰذا صحابہ و اہل بیت کی آپس میں ناراضگی تھی۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ جو روایت ہے، روایت نمبر 4240 اور 4241، جو قابل اعتراض اس عنوان پر اہل تشیع کی عبارت ہے، وہ روایت یوں ہے کہ دفنها زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر۔ تو ان الفاظ کی طرف جانے سے قبل یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں صحیحین ہیں بلا شبہ، اور من حیث الکتب یہ باقی تمام کتب حدیث میں اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہر حدیث کے اعتبار سے ان کا مقام باقی کتب سے اعلیٰ ہے۔ بہت ساری ایسی بھی ہیں کہ باقی کتب کی صحیح روایات ان کتب کی روایات سے درجے میں مقام میں اعلیٰ ہیں، البتہ مجموعی طور پر بخاری شریف جو ہے تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ رہی یہ بات کہ بخاری و مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں، تو اس حوالے سے اصول یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بخاری و مسلم کی وہ تمام روایات صحیح ہیں جو امام بخاری امام مسلم نے اصالتاً ذکر کی ہیں۔ جو روایات متابعتاً یا مشاہداً ذکر ہوئی ہیں، ان روایات کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر اس روایت میں جو یہ الفاظ ہیں، یہ یہاں پر راوی کا ادراج ہے، لہٰذا راوی کے ادراج کو روایت کا حصہ سمجھنا اور روایت کا حصہ بنا کر پیش کرنا یہ خیانت ہے، یہ امانت داری نہیں ہے۔ اور راوی کا ادراج ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام زہری کا ایک تو یہ ہے کہ امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ادراج کی عادت تھی، ان کی اکثر روایات میں ادراج ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ کا یہاں پر ادراج ہے اس لیے کہ جو روایت زہری کے علاوہ 11 راویوں نے یہ روایت ذکر کی ہے، ان میں سے کسی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ اس راوی کا ادراج ہے، اور زہری کو ادراج کی عادت بھی تھی، جیسا کہ لسان المیزان کے اندر علامہ ذہبی نے اور اسی طرح تقریب التہذیب میں علامہ ابن حجر نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب رہی بات یہ الفاظ، تو ان الفاظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو ان الفاظ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے اس کی اطلاع نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اطلاع دینے کی ضرورت نہیں تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ہو چکی تھی، اور قرینہ اور دلیل اس بات پر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین میں ان کے غسل میں حضرت اسماء بنت عمیس جو زوجہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس میں شریک ہیں۔ تو یہ بات قرین کی آس ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو غسل میں شریک ہوں اور ان کے خاوند کو پتہ تک نہ ہو۔ جب یہ شریک تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھی
کہ امیر المومنین کی جب اہلیہ اس میں شریک ہیں تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پہلے سے ہی اس بات کا علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کے بتائے بغیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف تشریف لائے اور حضرت علی سے تعزیت کی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کا جنازہ بھی پڑھایا۔ اب یہی بات جو ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 7 اور اس کے صفحہ نمبر 627 اسی روایت کے تحت صفحہ نمبر 629 اسی روایت کے تحت علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی کا وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا ابا بکر اس کی وضاحت کرتے ہیں، وَلَيْسَ فِي الْخَبْرِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهَا وَلَا صَلَّى عَلَيْهَا، کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا ابا بکر کہ حضرت ابو بکر کو بتایا نہیں، اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کو پتہ ہی نہیں چلا اور انہوں نے جنازے میں شرکت ہی نہیں کی، اس بات پر یہ قطعاً دلالت نہیں کرتی اور نہ ہی یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی دلیل یہ بن رہی ہے، تو اگر بالفرض معال علی وجہ التسلیم اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی اور ان کو اطلاع نہیں دی گئی، تو اس سے بھی ناراضگی قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے جنازے میں کسی کی شرکت نہ کرنا اور اس کو نہ بتایا جانا یہ ناراضگی کی دلیل ہے، تو پھر ہم سوال یہ کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت نمبر 1247 اس روایت کے اندر الفاظ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، کہ ایک انسان فوت ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیا کرتے تھے، فمات باللیل وہ رات کو فوت ہو گیا، فدفنوہ لیلا تو صحابہ نے اس کو رات کو ہی دفن کر دیا، فلما اصبح اخبروہ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فقال ما منعکم ان تعلمونی کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ تم مجھے اس کے بارے میں بتاتے، قالوا کان اللیل فکرہنا کہ رات تھی تو رات کی وجہ سے ہم نے مناسب نہیں سمجھا، وکانت ظلمۃ اور اندھیرا تھا، ان نشق علیک ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ آپ پر گراں گزرے اور آپ کو ہم اس معاملے پر تکلیف دیں، فاتا قبرہ فصلی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس کے لیے دعا کی۔ اب اس روایت کا کیا جواب دیں گے؟ اگر کسی کو اس کے جنازے کے متعلق خبر نہ دینا اور رات کو دفن کر دینا اس بات کی دلیل ہے، تو کیا معاذ اللہ یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تھے؟ اگر ناراض تھے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ آئے کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان صحابی کی قبر پہ آ کے دعا کرنا رضامندی کی دلیل ہے، تو اللہ کے نبی سے وہ صحابی راضی تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا، تو اس سے ناراضگی جہاں ثابت نہیں ہو رہی، اسی طرح اگر بالفرض محال اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی اس بات سے قطعاً ثابت نہیں ہوتی، اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قرآن کے مطابق آپس میں محبتیں تھیں، قرآن نے ان کو رحماء بینہم کہا، تو آپس میں ان کی کوئی دشمنی کوئی عداوت نہیں تھی۔ دراصل یہ دشمنان صحابہ و اہل بیت روافض اہل تشیع کا خبث باطن ہے اور ان کے غلیظ عقائد ہیں جن کو وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور قیامت کی صبح تک وہ ظاہر کرتے رہیں گے، لیکن جب تک قرآن باقی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقی ہے، صحابہ و اہل بیت کی محبتیں، صحابہ و اہل بیت کا پیار، صحابہ و اہل بیت کی آپس میں جو ایک دوسرے سے چاہت اور الفت تھی وہ باقی رہے گی، اور دشمنان صحابہ قیامت کی صبح تک پیٹتے رہیں گے اور واویلا کرتے رہیں گے۔